کامران صاحب کیوں ایسا ہوا جب آپ لوگ وہاں پر تھے، حکومت نے آپ لوگوں کو بلایا ہوا تھا، آن بورڈ تھے، آپ کی پارٹی وہاں پر تھی، مولانا صاحب وہاں پر تھے، تو پھر کیوں سلامتی کونسل کا جب اعلامیہ جاری ہوا اس میں آپ کی بائنگ نہیں لی گئی؟ ایسا ہے کہ جب اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہم نے پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن سے، باقی اپوزیشن سے اپنے آپ کو الگ رکھا اس معاملے میں، کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو بھی اسی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، یا ریاست کو بھی اسی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ جو تقریر مولانا نے کی یا جو ورژن جے یو آئی کا تھا اس کو اسی طرح سے رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹے لگا کے اور توڑ مڑوڑ کے کوئی ایسا جو ہے نا وہ امپریشن کریٹ کرتے کہ شاید مولانا نے کوئی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آپریشن کا۔ تو اس بات کو پھر آگے جب لے جانا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے جب ایک کوئی اکٹھ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے، کوئی بیانیہ آتا ہے، کوئی ان کا اعلامیہ آتا ہے۔ ہماری حیرانگی کہ ہم جب گھروں کو پہنچے تو ساتھ ہی میڈیا پہ یہ ایک مشترکہ اعلامیہ کے نام سے ایک اعلامیہ ہم نے دیکھا، اور مجھے یہ تھا کہ شاید مولانا سے پوچھ لیا گیا ہوگا، کوئی ٹیلی فون پر پوچھ لیا ہو شاید۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے، کمیٹی اس اعلامیہ کے نوک پلک سیدھے کرتی ہے اور دین جو ہے نا اس کو سائن کرنے کے بعد جو ہے وہ پبلک کیا جاتا ہے۔ یہاں اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو بہرحال میں نے اسی وقت جو ہے نا اس کا ریبٹل دے دیا، اور پھر میں نے اس کے بعد مولانا صاحب سے جب معلوم کیا کہ آپ نے کوئی کنسنٹ تو نہیں کی تھی، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ نہیں، ان سے تو کوئی پوچھا نہیں گیا، نہ انہوں نے کنسنٹ کی ہے، اور ورژن وہی تھا جو انہوں نے کہا۔ وہ چونکہ ہم انڈر اوتھ ہیں اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کو ڈسکلوز نہ کریں، تو ہم ڈسکلوز نہیں کرتے، مگر جو چیز باہر آئی ہے اس کے اوپر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آپریشن کی کہا جا رہا ہے حمایت کی بھی گئی، کئی جگہوں سے کہا جا رہا ہے آپریشن کی حمایت نہیں کی گئی۔ دوسرا، پی ٹی آئی گزشتہ رات جس دن یہ میٹنگ تھی اس سے ایک رات پہلے رات کو 1 بجے تک آپ لوگوں کو کنفرم کر رہی تھی کہ ہم لوگ آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اس صورتحال کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں کنفرم نہیں کر رہی تھی، ہمیں میڈیا سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے 12-14 لوگ شرکت کریں گے۔ جی، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ بھئی دوسری پارٹی کی اتنی بڑی جو ہے نا تعداد جو ہے وہ جائے گی، تو پھر ہم کیوں 3 لوگ جا رہے ہیں؟ ہم تو 3 نام دے چکے تھے، اور پھر ہم کو مطلب بعد میں ایک آدھ نام ہم نے دیا بھی جو کہ نہیں کیری ہو پایا۔ تو پی ٹی آئی نے ہم کو نہ جانے کے وقت کوئی اعتماد میں لیا اور نہ جانے کے وقت کوئی اعتماد میں لیا۔ کوئی ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ، چونکہ ہم سب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو ان کا ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رول ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپنی اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لیتا ہے، تو وہ کوئی اس میں اعتماد میں نہ جانے کا بھی نہیں لیا۔ اور پھر الٹیمیٹلی جب ہم نے رات کو 1-1:30 بجے فیصلہ کر لیا کہ ہم جائیں گے، تو اس وقت تک خبریں یہی آ رہی تھی کہ وہ بھی جائیں گے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنا نقطہ نظر رکھیں گے۔ صبح جب ہم مولانا صاحب کے ہاں اکٹھے ہوئے کوئی 11:15 بجے کے لگ بھگ، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ بات پتہ چلی کہ جی اس طرح سے تو وہ تو نہیں جا رہا ہے، ان کا جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے ہم نے آپس میں اس کو ڈسکس کیا، ہم نے کہا کہ بھئی نہیں جانا تھا تو کم از کم جو ہے ہم سے مشاورت کر لیتے، اگر مشاورت جانے ہم اس قابل نہ ہوں تو ہمیں کم از کم انفارم کر دیتے، شاید ہم بھی جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح سے ذہن کہ اپنے آپ کو الگ وہ نہ کرتے، یا ممکن ہم پھر بھی چلے جاتے، مگر ہم جو ہمارے پاس یہ صورتحال بھی موجود ہوتی فیصلہ کرتے وقت، مگر ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور اس کا گلہ باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں جو اپنا مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے یہاں افطار ڈنر پہ تھی، افطار ڈنر کے بعد تھی، ہم نے اس بات کا بھی گلہ ان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ کوئی مناسب رویہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، دوسری دفعہ کہتے ہیں نہیں جا رہے، اور ہمیں نہ اس بات کی کوئی جو ہے نا وہ اطلاع ہے۔ اطلاع جو ہے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اپنی ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لیتا ہے یا مشاورت میں لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ جو جس کی بات کی جا رہی ہے جی، کائنیٹک آپریشنز اور ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز،
اس کو JUI کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک آبویسلی دو جگہ ہیں، ایک بلوچستان ہے، دوسرا خیبر پختونخوا ہے. اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سافٹ سٹیٹ، ہارڈ سٹیٹ کا بھی ایک ورڈ دوبارہ ہم نے سرفیس ہوتے دیکھا ہے اس اعلامیے میں. ہم نے تو سنا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، وہ کرتے کرتے وہ باپ جیسی بھی نہیں رہی. یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا اور طرح سے ہے، اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ کچھ اور طرح سے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ایک دفعہ افغانستان گئے اور 7 دن تقریباً 8 دن جو ہے وہاں رہے اور ان کی تمام اعلیٰ قیادت سے بات کی. یہ مسئلہ جو ہے ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے معاملات سے ہو سکتا ہے، اور اس میں جتنی بھی بات چیت ہوئی، جو کچھ بھی ہمارے پاس انفارمیشن تھی، جو بھی انپٹ تھی ہمارے پاس، وہ ہم نے آ کے شیئر کر لی ریاست کے ساتھ اور اس کو ان کو بتایا. اور آگے اس معاملے کو جب ہم نے ایک اچھی سمت میں ڈال دیا تو آگے اس معاملے کو لے کے چلنا تھا ریاست کو. اس کا میکنزم جو ہے وہ ریاست کو بنانا تھا، جس کے بعد جو ہے ریاست نے اس وقت تو اپریشیٹ کیا اس سارے معاملے کو یا مولانا صاحب کو، مگر اس کے بعد وہ کوئی میکنزم بھی نہیں بنا پائے اور اس کا کوئی فالو اپ بھی نہیں ہوا. تو یہ معاملہ تو اس طرح سے رہ گیا. بلوچستان کا مسئلہ تو اس کی جڑیں جو ہے 1948 تک چلی جاتی ہیں. 1948 سے معاملات کو جو ہے نا، اگر معاملات سلجھانے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اسی جگہ سے جو ہے سیدھا کرنا پڑے گا جہاں پہ وہ ٹیڑھا ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو وہ ٹیڑھا پن جو ہے نا وہ دور نہیں کرتے. ہم ہر 10-15 سال کے بعد ایک انسرجنسی فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی دوائی ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے کہ ان کو جو ہے دبایا جائے، مزید ان کو مارا جائے، اور اس کے نتیجے میں 6 مہینے 2 سال معاملہ دب جاتا ہے. اس کے بعد پھر سرفس